بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم لوگ انتہائی قسمہ پرسی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میرا گھر ایک ایسے میدان میں تھا جہاں ہم لوگ کپڑے سے بنی جھگی بنا کر اپنے سر پر چھت کیے ہوئے تھے۔ ہماری زندگی خط غربت سے بھی نیچے بسر ہو رہی تھی۔ آرام دہ زندگی کیا ہوتی ہے، اس سب کی ہمیں کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ ہم لوگ ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد غربت دیکھتے تھے، یا پھر یہ کہنا بے وجہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ غربت کی کوکھ سے جنم لیتے تھے اور پھر ساری زندگی غربت کی گود میں کھیل کر اسی مٹی میں دفن ہو جاتے تھے، اور پھر ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمارے اپنے اس بات پر شکر کا سانس لیتے تھے کہ اب گھر میں کھانے والا کم ہو گیا ہے۔ اونچے اونچے محلوں میں بیٹھے لوگ ہمارا درد نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جب بھوک سے کلیجہ منہ کو آتا تو گھنٹوں پیٹ میں درد اٹھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے معدے کے منہ چھوٹے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ کھانے کے ایک ایک نوالے کے لیے ترستے رہتے تھے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں غربت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ خوشحالی کیا ہوتی ہے اس بات سے ہمیں دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ ہی ہم لوگ یہ بات جانتے تھے کہ خوشحالی کے دن کیسے ہوتے تھے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کیسی راحت ملتی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر ہو جاتی تو وہی ہمارے لیے ہماری سب سے بڑی خوش بختی ہوتی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں مجھ سے پہلے ہی 8 بہن بھائی موجود تھے، اور سب اوپر تلے کے تھے۔ ہم لوگ ایک کھلے میدان میں جھگی میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ سمیت ہم 9 بہن بھائی ایک ہی جھگی تلے رہتے تھے۔ ایسے میں گھر کا ماحول عجیب ہی منظر لیے ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی خاموشی نہیں ملتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے لڑ ہی رہا ہوتا تھا۔ اگر کبھی لڑائی کی وجہ نہیں ملتی تو سب ایک دوسرے سے بے وجہ ہی لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اماں سبزی کا ٹھیلا لگاتی تھیں، روز صبح ہوتے ہی سبزی کا ٹھیلا لے کر گھر سے نکل جاتی تھیں، مگر اس میں سے کوئی بھی سبزی ہمیں کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ سبزی اماں کو ان کے ٹھیکیدار دیتے تھے، اور جو سبزی روز بچ جاتی تھی اماں انہیں واپس دے آتی تھیں۔ ان میں سے جو گلی سڑی سبزیاں ہوتی تھیں اماں وہ اٹھا کر لے آتی تھیں اور انہیں گھر میں پکا کر ہمیں دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان خراب سبزیوں کو کھا کر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر تو سبزیاں اس قدر گلی سڑی ہوتی تھیں کہ ان کو کھانے کے درمیان ہی بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوتے تھے، مگر پھر بھی مجبوراً ہمیں وہی سبزیاں کھانی پڑتی تھیں۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور چارہ بھی نہیں تھا۔ زندگی ایسے ہی غربت سے لڑتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو دوسرے وقت کی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ہم لوگوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ سخت گرمی میں ہم لوگ کھلے میدان تلے بیٹھے ہوتے تھے۔ گرمی ہمارے پورے بدن کو جھلسا رہی ہوتی تھی، مگر کہیں سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تک ہم لوگ ادھار نہیں لے سکتے تھے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کیسی ہوتی ہے اس بات کا ہمیں سرے سے کچھ علم نہیں تھا، بس زندگی گھسیٹ گھسیٹ کر گزار ہی رہے تھے۔ سخت سردی کے موسم میں ہم لوگ ایک گرم چادر کے لیے ترسا کرتے تھے، اور اگر اس سردی میں بارش ہو جاتی تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ہم سارے بہن بھائی ایک کونے میں دب کے بیٹھے بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے ہوتے تھے اور اپنی جھگی میں پانی بھرتا دیکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس قدر پانی جھگی میں بھر جایا کرتا تھا کہ ہمارے سونے کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ نہیں رہتی تھی۔ ساری رات جاگتے ہوئے آنکھوں میں ہی کٹ جاتی تھی۔ بارش ہمارے لیے ہمیشہ ہی زحمت بن کر آتی تھی۔ ہماری جھگی جس میدان میں تھی وہ ریتیلا میدان تھا۔ سردی گرمی کی شدت وہاں بہت ہی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی ہماری جھگی کسی میدان میں لگ جاتی تھی تو کبھی کسی سڑک کنارے لگ جاتی تھی۔ ہم لوگ اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے، کیونکہ لوگ ہمیں ایک جگہ رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ کبھی کوئی پولیس والا ہمیں ایک جگہ سے اٹھا دیتا تو کبھی کسی اور جگہ سے۔ غرض اسی طرح مشکل اور پریشانیوں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ زندگی میں آرام و سکون کیا ہوتا ہے اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ زندگی بس جیسے تیسے گزر ہی رہی تھی۔ غربت اور بدحالی کی وجہ سے پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی تو ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی عمروں سے بے حد کم دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ہمارے پیٹ ہماری کمر کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ہم لوگ بے حد مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر کوئی بھی مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ میں گھنٹوں روتی رہتی تھی، مگر میری ماں یا میرے کسی بھی بہن بھائی کو میری بالکل بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ میرے گھر میں سبھی لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں کسی کو کسی دوسرے کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟
مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت لاغرسی تھی۔ پورا بچپن میرا رلتے ہوئے گزرا تھا۔ میری ماں کو میری ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس دنیا میں آ گئی تھی، اور اب اپنے آنے کی سزا بخوبی بھگت رہی تھی اور جیسے تیسے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ ابا کوئی کام نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ وہ سارا دن جھگی میں ایک جانب پڑے سوتے رہتے تھے۔ ابا ہم لوگوں سے ہماری تکلیف سے اور ہماری بھوک سے بالکل ہماری تکلیف سے اور ہماری بھوک سے بالکل ہی بے نیاز تھے۔ ہم لوگ خانہ بدوشوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے جہاں کے مرد کوئی بھی کام کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ گھر کی عورتوں کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ کما کر گھر چلائیں اور بچے بھی پالیں۔ مرد خود کو اس کام سے بری ذمہ سمجھتے تھے۔ میری بہنیں کچھ بڑی ہوئیں تو وہ بھی کسی نہ کسی کام پر لگ گئیں۔ کوئی کسی کے گھر جھاڑو پوچھا کرنے لگی تو کوئی کسی اور کام میں لگ گئی۔ غرض کے گھر کی سبھی عورتیں کام کرنے لگیں، مگر ابا اور بھائی کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے۔ ابا تو سارا دن گھر میں پڑے رہتے تھے اور رات ہوتے ہی سڑک کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر رات بھر ان کی تاش بازی چلتی تھی۔ اگر کبھی ابا تاش میں ہار کر گھر آ جایا کرتے تھے تو ہم سب کی شامت آ جاتی تھی۔ ابا بلا وجہ ہی ہم سب پر غصہ ہونے لگتے تھے اور کبھی کبھی تو ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتے تھے۔ جس دن ابا بات بے بات ہم لوگوں کو جھڑک رہے ہوتے اور مار رہے ہوتے تو ہم لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ لازمی آج ابا تاش کی بازی ہار کر آئے ہیں۔ حالانکہ سب میں ہمارا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی ہم لوگ ابا کے عتاب کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اماں تو صبح کی گئی اندھیرے میں لوٹتی تھی۔ جب تک ساری سبزیاں بک نہیں جاتی اماں کو گھر واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی کسی دن سبزیاں کم بکتی تو اماں کو پیسے کم ملا کرتے تھے۔ اماں ان پیسوں سے بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلایا کرتی تھیں۔ اس پر بھی ابا ہر وقت اماں سے پیسے مانگتے رہتے تھے، اور اگر کبھی اماں پیسے دینے سے انکار کر دیتی تو ہم سب کے سامنے ہی بری طرح سے اماں کو پیٹ دیا کرتے تھے۔ ہم سب لوگ ایک کونے میں کھڑے اماں کے پٹنے کا تماشا دیکھتے رہتے تھے، مگر ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر اماں کو ابا کے چنگل سے نکال لیں۔ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ابا اسے بھی بری طرح سے پیٹ دیا کرتے تھے۔ ابا کی یہ ساری عادتیں دیکھ کر میرے بھائی بھی اب ابا کے نقش قدم پر چلنے لگے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ گھر کے خرچے میں اماں کا ہاتھ بٹاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن باہر نکل جایا کرتے تھے اور سارا دن آوارہ گردی کر کے رات کے وقت گھر آ جایا کرتے تھے اور اماں سے کھانا مانگتے تھے۔ اگر کبھی پیٹ پر کھانا میرے بھائیوں کو نہیں ملتا تو وہ لوگ فساد کھڑا کر دیتے تھے۔ اس لیے اماں اب یہ کرنے لگی تھی کہ بہنوں کو کم کھانا دے کر بھائیوں کے لیے زیادہ حصہ رکھنے لگی تھی، جبکہ میری بہنیں سارا کام کاج کر کے چند پیسے کما کر لاتی تھیں اور وہ بھی اماں ان سے لے لیا کرتی تھیں، جس پر میری بہنوں کو پیٹ بھر روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مگر ان لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ لوگ اس بارے میں کچھ بھی کہتی تو اماں انہیں جھڑک کر رکھ دیا کرتی تھی۔ میری ایک بہن کسی امیر آدمی کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ وہ وہاں صبح سویرے منہ اندھیرے ہی چلی جاتی تھی اور رات گئے واپس آتی تھی، اور رات واپس آنے کے بعد بھی اسے پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی۔ جس امیر آدمی کے بنگلے میں وہ کام کرتی تھی وہ لوگ بھی اسے کھانے کا نہیں پوچھتے تھے، بلکہ سارا دن جانوروں کی طرح کام کرواتے تھے اور ذرا سی غلطی پر بے حد اسے سنایا کرتے تھے۔ میری بہن اکثر گھر آ کر بے انتہا روتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مگر پھر بھی میری بہن ان لوگوں کے گھر کام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ پھر جو چند پیسے ہاتھ میں آ رہے تھے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اسی طرح میری ساری بہنیں کہیں نہ کہیں کام کر رہی تھیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ پیٹ کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ مگر اماں میری بہنوں کا پیٹ کاٹ کر اپنے نکمے بیٹوں کا پیٹ بھر دیا کرتی تھیں، اور انہیں اس بات کا افسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں بھی اب اس ماحول میں رہ کر اس سب کی عادی ہو گئی تھی، کیونکہ جس ماحول میں ہم سب رہتے تھے وہاں سارا کام بس گھر کی عورتیں ہی کرتی تھیں۔ گھر کے مردوں کا کام کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اماں اپنی شادی سے پہلے اپنے باپ بھائیوں کو پال رہی تھیں اور اب شادی کر کے اپنے شوہر کو پالا،
پھر جب بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کو پال رہی تھیں، اور اب بیٹیوں کو بھی اسی کام پر لگا دیا، اور اب بیٹیاں بھی اپنے باپ اور بھائیوں کو بٹھا کر کھلا رہی تھیں۔ ہمارے باپ اور بھائیوں کو اس بات کی ذرا شرم نہیں تھی کہ بہنیں اور بیٹیاں دوسروں کے دروں پر جا رہی ہیں، غیر جیسا بھی چاہتے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی آنکھیں موندے ہر چیز سے بے خبر بس اپنی زندگی کو آرام و سکون سے گزار رہے تھے، اور ہم لوگ ایک انتہائی بری زندگی گزار رہے تھے جہاں بس دوسروں کی خدمت اور چاکری کرنا ہی ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ ایک دن ابا بہت خوشی خوشی گھر آئے، اور آج سے پہلے کبھی اتنے خوش گھر نہیں آئے تھے۔ آتے ہی ابا نے مجھ سے کہا کہ چل چھوٹی، تیرے لیے بھی کام کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں جو جھکی کی صفائی کر رہی تھی یکدم چونک کر اپنے ابا کی جانب دیکھا۔ خوشی ابا کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی میری اماں اور بہنیں کام کر رہی ہیں تو مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یکدم ہی میری ساری سوچوں پر پانی پھر گیا۔ میں حیرت سے ابا کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت اچھے سے اپنی بہنوں کو گھر سے باہر جا کر کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ گھر واپس آ کر میری کبھی کوئی بہن چپکے سے اپنے آنسو صاف کر رہی ہوتی تو کوئی بالکل ہی خاموش سی ہوتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی، مگر یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا سی گئی تھی، کیونکہ ابا کو انکار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ابا نے میری جانب حیرت سے دیکھا، جیسے انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا ہو۔ پھر یکدم ہی وہ غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تو کہیں کی شہزادی ہے جو تو کوئی کام نہیں کرے گی، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تجھے اس گھر میں نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بری طرح سے آپے سے باہر ہو گئے۔ اس وقت کوئی بھی آس پاس نہیں تھا جو مجھے ابا کے قہر سے بچا سکتا، مگر پھر بھی نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں اپنی بات پر قائم رہی اور بنا کسی جھجک کے ابا سے کہا کہ ابا، اماں اور بہنیں کام کر تو رہی ہیں، اگر میں کام نہیں کروں گی تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ ابا نے خوخوار لہجے میں مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں کی ساری عورتیں کام کرتی ہیں تو بھی کرے گی، میں تیرا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، کل سے کام پر جانے کے لیے تیار ہو جانا۔ مجھے بھی اب ضد چڑھ گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا تو کچھ بھی کر لے، میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ اب کی بار ابا کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پیر میں پہنی ہوئی ٹوٹی ہوئی چپل اٹھا کر مجھے دے ماری، جو سیدھا میرے بازو پر لگی تھی۔ میں درد سے بری طرح بلبلا اٹھی۔ ابا اپنی دوسری چپل بھی مجھے مارنے کے لیے اتار رہے تھے۔ میرے پاس ابا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی جھگی سے باہر دوڑ لگا دی، کیونکہ اگر کچھ وقت میں وہاں ٹھہری رہتی تو شاید اب ابا مجھے باقاعدہ مارنے لگتے۔ اسی لیے میں نے اسی میں خود کی اچھائی جانی کہ میں جھگی سے باہر چلی جاؤں۔ میرے پیچھے کافی دیر تک ابا مجھے برا بھلا کہتے رہے تھے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کیسے کام پر نہیں جاتی، جس طرح تیری اماں اور باقی ساری بہنیں کام کر رہی ہیں تو بھی کرے گی، تو کوئی انوکھی نہیں آئی ہے جو بیٹھ کر روٹیاں توڑے گی۔ میں جھگی کے باہر جا کر ایک ٹھیلے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور وہاں چھپی ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اب تک نہیں پتا تھا کہ ابا میرے لیے کون سا کام ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ میں ہرگز بھی اماں کی طرح سبزی کا کوئی ٹھیلا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اماں کو پورا دن بیٹھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اماں سبزی کا ٹھیلا لے کر گلیوں گلیوں گھومتی تھیں اور آوازیں لگاتی رہتی تھیں۔ جب اماں رات کو تھکی ہاری گھر آتی تھیں تو ان کا تھکن کے مارے برا حشر ہو رہا ہوتا تھا اور ٹانگوں کے درد سے ان کی جان نکل رہی ہوتی تھی۔ ہم بہنیں اماں کی ٹانگیں دبایا کرتی تھیں، مگر پھر بھی انہیں کسی صورت چین نہیں آتا تھا۔ میری بڑی بہن کسی امیر آدمی کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ رات کو اس قدر بھوکی گھر آتی تھی کہ بھوک کے مارے اس کی جان نکل رہی ہوتی تھی، مگر پھر بھی اماں کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھ کر باقی کا کھانا بھائیوں کو دے دیا کرتی تھی، اور مجھے تو ابا پر حیرت تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو کام کرنے کا بولنے کے بجائے مجھے ہی کام کرنے کا بول رہے تھے، اور نہ صرف بول رہے تھے بلکہ میرے لیے نہ جانے کون سا کام ڈھونڈ کر لے بھی آئے تھے۔ میں پورا دن اس میدان میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ گھر جانے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی، کیونکہ گھر جا کر مجھے ابا کا سامنا کرنا پڑتا، اور ابا اتنی آسانی سے مجھے معاف کرنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان کی دانست میں ان سے زبان چلا کر گھر سے باہر آئی تھی، اور اب جب بھی میں گھر جاتی ان کے ہاتھوں پٹنا پکا تھا۔ اس وجہ سے میں گھر جانے سے ڈر رہی تھی، اور اب تو رات ہونے کو آئی تھی۔ بھوک کے مارے میرا دم نکل رہا تھا۔ اب میرا گھر جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی میں گھر جانے کی راہ پر چل پڑی تھی۔
میں دھیمے قدموں میں جھگی میں داخل ہوئی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو ابا کہیں بھی نہیں تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ ابا تاش کی بازی جمانے سڑک پار اپنے دوستوں کے پاس جا چکے تھے، اسی لیے اس بات سے مطمئن ہو کر میں جھگی میں داخل ہو گئی۔ اماں اور بہنیں کام سے لوٹ آئی تھیں اور اب سب بیٹھی اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے جا کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی۔ اگلے دن صبح ابا نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے تیار کر دیں، آج مجھے کام پر جانا ہے۔ ابا کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوف زدہ نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت بس آس تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اماں ابا کو منع کر دیں گی، مگر اماں نے ابا سے کہا کہ ابھی میں سے بولتی ہوں۔ اماں نے اپنا رخ میری جانب کیا اور مجھ سے کہا کہ آج سے تو بھی کام پر جائے گی، جلدی سے تیار ہو جا۔ میں نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے رک کر اماں کو دیکھا اور اماں سے کہا کہ میں کام پر نہیں جانا چاہتی ہوں، میں گھر پر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر اماں کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ دوسری جانب ابا نے بھی مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تیرے باپ اور بھائیوں کو کون کھلائے گا؟ یہ جو ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر تو بھی گھر میں بیٹھ کر کھائے گی تو کھانے والے مزید بڑھ جائیں گے۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا، مگر میں پھر بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلانا اور پالنا ہمارے باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کا خرچہ اٹھائیں اور انہیں کھلانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ میری بات سن کر اماں نے انتہائی تعصب سے میری جانب دیکھا۔ وہ بیٹھی سبزیوں کو صاف کر رہی تھیں۔ انہوں نے سبزیاں صاف کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روکا اور مجھ سے کہا، اگر تیرا چلن ایسا ہی رہا نا تو کوئی بھی تجھے بیانے نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کے کسی بھی آدمی کو ایسی گھر والی نہیں چاہیے جو گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑے۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اماں کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ میری بڑی بہن خاموشی سے ہمیں بحث کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اماں سے کہا کہ اماں اگر یہ کام پر نہیں جانا چاہتی تو رہنے دیں، ہم کر تو رہے ہیں کام، اسے گھر میں ہی رہنے دیں۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کی بات پر کچھ کہتی، میرے دوسرے نمبر کی بہن نے اس معاملے میں بولنا اپنا فرض سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ اگر کام نہیں کرے گی تو میں بھی کل سے کام پر نہیں جاؤں گی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو سارا دن محنت کروں اور یہ گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑے۔ میں نے انتہائی دکھ سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، مگر وہ تو جانے مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہی تھی۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں نے کام پر جانے سے انکار کر دیا تو اس گھر میں فساد کھڑا ہو جائے گا، اور اس فساد سے بچنے کے لیے سب سے اچھا حل یہی تھا کہ میں کام پر چلی جاؤں۔ ابا اس ساری بحث کے دوران گھر سے نکل گئے تھے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بندر تھا۔ اس بندر کو دیکھ کر ڈر کے مارے میرے اوسان ختم ہو گئے۔ وہ بندر ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھل رہا تھا اور میں خوف کے مارے پھٹی آنکھوں سے اس بندر کو دیکھ رہی تھی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں، اگر ایسا ہوا تو شاید ڈر کے مارے میری جان خشک ہو جائے گی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ میں یہ بندر اپنے دوست سے ادھار مانگ کر لایا ہوں، وہ گلی گلی بندر کا تماشا دکھانے جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی بندر کا تماشا دکھا کر کچھ پیسے کما لے گی۔ وہ میری جانب اشارہ کر رہے تھے، مگر میں تو اپنی سانس روکے کھڑی تھی۔ اماں ابا کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور ابا سے کہا کہ اس طرح سے بندر کا تماشا دکھا کر بہت سے پیسے مل جائیں گے۔ ابا نے خوش ہو کر کہا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس بندر سے ہمیں بہت سے پیسے ملیں گے۔ میرا دوست بھی بندر کا تماشا دکھا کر بہت سے پیسے کماتا ہے۔ اس کے پاس یہ ایک زیادہ بندر تھا تو اس نے مجھے ادھار دے دیا۔ اس طرح سے جو پیسے اس بندر کے ذریعے کمائیں گے، اس میں سے کچھ حصہ اسے بھی دینا ہوگا۔ ابا نے آگے بڑھ کر اس بندر کی رسی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں ہونک بنی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں خالی دماغ کے ساتھ بندر کی رسی تھامے کھڑی تھی۔ اماں نے ابا سے کہا کہ اسے تو راستوں کا علم نہیں ہے، یہ بندر لے کر کیسے نکلے گی؟ اگر کہیں بندر رسی چھڑا کر چلا گیا تو یہ اسے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گی۔ اماں کی بات سن کر ابا کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھریں، کیونکہ یہ بات سچ تھی کہ اگر بندر مجھ سے رسی چھڑوا کر بھاگ جاتا تو میں اسے نہیں پکڑ سکتی تھی، اور دوسرا ابا کو اس بات کا بے حد نقصان ہوتا، کیونکہ انہیں اپنے دوست کو اس بندر کے پورے پیسے ادا کرنے پڑتے، اور ایسا کرنا ہمارے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو وہ اس بندر کی قیمت اپنے دوست کو ادا کر سکتے۔ اب ابا سوچنے لگے کہ وہ کیا کریں، تو اماں نے انہیں مشورہ دیا کہ ابا بھی میرے ساتھ بندر کا تماشا دکھانے جائیں۔ یہ سن کر ابا سوچ میں پڑ گئے اور پھر کچھ سوچ کر انہوں نے حامی بھر لی۔ اس سب میں میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
अम्मा अब्बा ने मेरे इनकार को कोई अहमियत नहीं दी और मुझे ज़बरदस्ती गली गली बंदर का तमाशा दिखाने पर मजबूर कर दिया। मैं और मेरे अब्बा घर से बंदर की रस्सी थामे बंदर का तमाशा दिखाने के लिए निकल गए। हम लोग सड़क की जानिब आए तो कई लोग बंदर को देखकर रुक गए। जब अब्बा ने इन लोगों को यूं रुकते देखा तो बंदर का तमाशा दिखाने लगे। लोग खुश होकर तमाशा देखने लगे और बंदर को पैसे देने लगे। यूं कुछ ही देर में हमारे पास पैसे आ गए थे। पैसे देखकर अब्बा की आंखों में चमक आ गई और मुझसे कहने लगे कि देखा, बंदर का तमाशा दिखाकर हम लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। मगर मैंने अब्बा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अब्बा के पीछे पीछे चलती रही। अब्बा गली गली जाकर बंदर का तमाशा दिखा रहे थे और लोगों से पैसे वसूल कर रहे थे और मैं बस खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही थी। मेरे सामने जिंदगी में पहली बार अब्बा कोई काम कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे, वरना आज तक तो मैंने अब्बा को कोई भी काम करते हुए नहीं देखा था। शाम तक अब्बा बंदर का तमाशा दिखाकर बहुत से पैसे कमा चुके थे और ये पैसे कमाकर अब्बा बेहद खुश थे। शाम होते ही वो बंदर की रस्सी मुझे थमाकर सड़क के किनारे पैसे गिनने बैठ गए, क्योंकि इन्हें इस बात की इतनी खुशी थी कि वो घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। वो वहीं बैठकर पैसे गिनने लगे थे। मगर अब्बा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं पूरा दिन की भूखी प्यासी उनके साथ सड़कों पर खुआर हो रही हूं। उनको बस इस वक्त अपनी मुट्ठी में दबे पैसों से मतलब था। अब्बा ने जब पैसे गिने तो वो पूरे 200 रुपए थे। अब्बा के पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं टिक रहे थे। रात गहरी होने लगी थी। अब कोई भी बंदर का तमाशा नहीं देखने आ रहा था, तो हम लोगों ने घर की राह ली। मुझे घर छोड़कर और बंदर को एक कोने में बांधकर अब्बा सारे पैसे अपनी जेब में डालकर बाहर निकल गए थे। इसमें से 1 रुपया भी अब्बा ने मुझे नहीं दिया। मैं पूरा दिन की भूखी प्यासी और थकी हारी घर आई थी। घर में आकर देखा तो आज घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैंने अम्मा से खाने का पूछा तो अम्मा ने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझसे कहा कि सारा खाना ख़त्म हो चुका है, तुम्हें आने में देर हो गई है। और मैं बस अम्मा की शक्ल देखकर रह गई। एक कोने में एक प्लेट ढकी हुई थी। मुझे इस प्लेट की जानिब देखते पाकर अम्मा ने कहा कि ये तेरे भाई के लिए रखी हुई है, तो पानी पीकर सो जा। भूख के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू को हलक में उतारा और खामोशी से अपनी जगह जाकर लेट गई। पूरा दिन गली गली फिरने की वजह से मेरा बदन बुरी तरह से दुख रहा था। आज मुझे समझ आई कि मेरी बहनें घर आकर क्यों रोती थी। इसी तरह रोते रोते मेरी भी आंख लग गई। मैं जानी कब नींद की वादियों में उतरी, मुझे खबर ही नहीं हो सकी। इतनी सुबह मेरी आंख खुली तो आज भी मुझे बंदर का तमाशा दिखाने जाना था। थकन के मारे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं आज भी अब्बा के साथ तमाशा दिखाने के लिए निकल खड़ी हुई। पहले पहल तो अब्बा ही तमाशा दिखाया करते थे और मैं खामोशी से अब्बा के साथ चलती रहती थी, मगर अब अब्बा आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ सिखाते जा रहे थे और मेरे पास सीखने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब अब्बा ने मुकम्मल तौर पर बंदर का तमाशा दिखाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अब्बा ज़्यादा दिन तक मेहनत तलब काम नहीं कर सकेंगे। अब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, मगर अब्बा मेरे साथ रोज़ जाते थे और जो कुछ भी पूरे दिन की कमाई होती थी वो अपनी जेब में डाल लिया करते थे। मगर अब इसमें से कुछ पैसे अम्मा को देने लगे थे। इस वजह से मेरे सारे बहन भाइयों को पेट भरकर रोटी मिल जाती थी। मैंने भी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। अब मैं रोज़ ही अब्बा के साथ गली गली बंदर का तमाशा दिखाने जाने लगी थी। मैंने सोच दिया था कि जब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो फिर इस चीज़ से भागना कैसा। इसलिए मैं भी अब खामोशी से बंदर का तमाशा दिखाने के लिए घर से निकल जाती थी, क्योंकि जब सभी घर की औरतें काम कर रही थीं तो मैं कौन सा इन औरतों से मुख्तलिफ थी। मैं भी वहीं की पैदावार थी। अब मैं इतने पैसे कमा लेती थी कि एक वक्त का खाना सबको पेट भरकर मिल जाता था। मैं अब अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी, मगर मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर मैं सोचा करती थी कि एक बंदर का तमाशा दिखाकर मैं कितने पैसे कमा लूंगी। इस सब में घर के हालात बदलना नामुमकिन ही था, मगर फिर भी मैं अपनी सी कोशिश कर रही थी। मेरी इस कोशिश की बदौलत एक वक्त का पेट भरकर खाना तो सबको मिलना शुरू हो गया था। अब मुझे भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। जब से मैं कमाने लगी थी, अम्मा मुझे भी पेट भर के खाना दे दिया करती थी, वरना इससे पहले जो खाना बच जाया करता था मुझे वही खाने को मिला करता था, और अक्सर तो खाना बचता ही नहीं था,
تو مجھے بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور مجھے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ روز روز کام پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ابا کی نازک اندام طبیعت پر گرا گزرا تھا، کیونکہ ابا کو اتنی محنت کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ ابا تو اپنی ساری زندگی آرام و سکون کے درمیان گزاری تھی، اور اب اچانک سے اتنی محنت کرنے سے وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ ابا نے کام پر جانے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اب سے میں اکیلے ہی بندر کا تماشا دکھانے جایا کروں گی۔ مجھے بھی اب راستوں کا علم ہو گیا تھا اور بندر کا تماشا دکھانا بھی مجھے آ گیا تھا، تو اب مجھے ابا نے اکیلے ہی جانے کو کہہ دیا تھا۔ اس روز بھی میں معمول کے مطابق بندر کا تماشا گلی گلی دکھانے لگی تھی۔ سب لوگ بے حد شوق سے بندر کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اس دن میں بندر کا تماشا دکھا کر فارغ ہوئی اور میرے پاس سے رش کم ہوا تو ایک شخص میری جانب آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گھر میں آ جاؤ، گھر میں سب لوگ بندر کا تماشا دیکھ لیں گے۔ اس شخص کی بات سن کر میں شش و پنج کا شکار ہو گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں۔ اس شخص نے مجھے سوچ و بچار کرتے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ تم میرے گھر میں آ کر بندر کا تماشا دکھاؤ گی تو میں تمہیں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں سوچنے لگی کہ اس سے کتنے پیسے لوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر بندر کا تماشا دکھانے پر حامی بھر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر یہیں پاس میں ہی ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر وہ تو دور ہی جاتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک گھر کے سامنے جا کر رک گیا اور مجھ سے اندر آنے کو کہا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے اس وقت بس پیسوں کی لالچ تھا، کیونکہ میں سوچ چکی تھی کہ اس سے بندر کا تماشا دکھانے کے پورے 500 روپے وصول کروں گی۔ پیسوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اسی لیے میں بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں یوں جیسے کسی پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو سکتی ہوں۔ اس وقت مجھ پر بس پیسوں کا لالچ سوار تھا۔ میرے ذہن میں تھا کہ اس کے گھر والوں کو بندر کا تماشا دکھا کر 500 روپے وصول کر لوں گی۔ اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی بھی بات میرے وہم و گمان میں ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں بلا جھجک اس کے پیچھے اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اس شخص کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی بھی نہیں رہتا ہو، کیونکہ یہ گھر باقی گھروں سے کچھ ہٹ کر تھا اور یہاں مکمل سناٹے اور تنہائی کا راج تھا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو یہیں بلا لو، میں انہیں یہیں بندر کا تماشا دکھا دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ سامنے کمرے میں سارے گھر والے موجود ہیں، تم وہاں جا کر بندر کا تماشا دکھا دو۔ میں اس کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آدمی بھی میرے پیچھے ہی اس کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے میں داخل ہو کر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر اس آدمی کی جانب دیکھا۔ وہ اطمینان سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کہیں کوئی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے اٹکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا کہ یہاں میرے اور تمہاری سوا اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کی بات کا مفہوم بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں میں شیطانی اور ہوس لے کر مجھے گھورے ہی جا رہا تھا۔ مجھے اپنی دھڑکنیں دھیمی پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے میری جانب آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر مجھے جانے دو، اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے میں نے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے، مگر اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کیسے تمہیں اتنی آسانی سے جانے دے سکتا ہوں، اتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ آئی ہو۔ اس کی بات سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے احساس سے آنسو آ گئے تھے، کیونکہ وہ شخص اس وقت مجھے انسان نہیں بلکہ کوئی شیطان لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ کتنے پیسے تم مانگو گی، میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گا، بلکہ اس سے زیادہ پیسے دوں گا۔ وہ آدمی مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس طرح سے اس کی باتوں میں آ جاؤں گی اور پیسوں کے لالچ کے لیے میں اسے اپنا جسم بیچنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی، مگر میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا آپ کسی کو چند پیسوں کے لیے بالکل بھی نہیں سونپ سکتی تھی۔
مجھے یوں ڈرا ہوا دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں واقعی پیسے دوں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں پیسوں کے لیے پریشان ہو رہی ہوں، مگر ایسے پیسوں پر میں لعنت بھیجتی تھی۔ وہ آدمی اب دوبارہ سے میرے قریب آ رہا تھا، اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اب تک اپنے ہاتھ میں بندر کی رسی تھامی ہوئی تھی۔ یکدم ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ بندر میرے اشاروں کی بات سمجھتا تھا، کیونکہ اتنے عرصے میں وہ میرے ساتھ رہ کر مجھ سے ناموس ہو گیا تھا۔ میں نے ایک مخصوص آواز نکال کر بندر کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی حیرت سے مجھے مخصوص آواز نکالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں بندر نے اس آدمی پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی بندر نے اس آدمی پر حملہ کیا، میں موقع پاتے ہی جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گئی اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ بندر بھی اس آدمی پر حملہ کر کے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی جھکی کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ میری سانس بری طرح سے پھول رہی تھی۔ جب میں جھکی میں داخل ہوئی تو مجھے کچھ سکون کا سانس نصیب ہوا۔ میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور میری ٹانگوں سے جان بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ اس سے زیادہ کھڑے رہنے کی مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ آج مجھے اتنی جلدی گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ابا پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ابا اور میرے سارے بھائی رات بھر آوارہ گردی کرنے کے بعد اب سکون کی نیند سو رہے تھے، اور اماں اور ہم بہنیں گھر سے باہر غیر مردوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہی تھیں۔ ابا نے خون خوار نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تو اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی ہے؟ ابھی تو کمانے کا وقت ہے۔ میں نے ایک زخمی نظر ابا کی جانب ڈالی، مگر ابا میری حالت سے بے نیاز اپنے پیسوں کی فکر میں ہلکان ہو رہے تھے۔ میں بس خاموشی سے ابا کو دیکھتی رہی۔ مجھے خود کو اس طرح سے دیکھتے پا کر ابا نے پھر سے مجھ سے پوچھا کہ آج تو کچھ کما کر کوئی بھی ہے؟ مجھے خود کو اس طرح سے دیکھتے پا کر ابا نے پھر سے مجھ سے پوچھا کہ آج تو کچھ کما کر لائی بھی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے ہاتھ میں دبے مڑے نوٹوں کو ابا کی جانب اچھال دیا۔ وہ پیسے ابا کے پیروں میں گر گئے اور ابا سے کہا کہ آج بس یہی لائی ہوں اور آج کے بعد میں گھر سے باہر کمانے کے لیے نہیں نکلوں گی۔ میری بات سن کر ابا کو طیش آ گیا۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو ایک جھٹکے سے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ کیوں نہیں جائے گی تو کمانے؟ تیرے سارے قصب بل میں منٹوں میں نکال دوں گا۔ میں سرخ ہوتی نظروں سے ابا کو گھور رہی تھی۔ مجھے خود کو یوں گھورتا پا کر ابا کو مزید غصہ آ گیا اور انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سے میرے باقی بھائیوں کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے ابا سے پٹتا دیکھا اور پھر کروٹ لے کر سو گئے۔ مجھے اپنے بھائیوں کی سرد مہری پر بے تحاشا رونا آیا۔ اسی اثنا میں میری بڑی بہن گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے یوں ابا سے پٹتا دیکھا تو فوراً سے مجھے بچانے کے لیے میری جانب لپکی کی اور مجھے ابا کے چنگل سے بچایا۔ ابا مجھے بکتے جگتے گھر سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر مجھے باتیں سنانے لگے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ میں اس کے گلے لگ کر بری طرح سے رونے لگی اور اسے روتے ہوئے ساری بات بتا دی کہ میں کس طرح سے اس آدمی کے چنگل سے بڑی مشکل سے خود کو بچا کر یہاں آئی ہوں۔ اگر میں ہمت نہیں کرتی تو آج میری عزت سرے بازار لٹ گئی ہوتی اور میرے اس نقصان پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میری بڑی بہن بھی رونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو جو ایک درندے کی قید سے آزاد ہو کر آ گئی ہو، ورنہ اگر مجھ جیسی بدقسمت ہوتی تو شاید کبھی بھی اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتی۔ میں اپنا رونا بھول کر حیرت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ بولنے کے لیے میں نے لب کھولے تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے باپ بھائیوں کو سب پتہ ہے کہ غیر مرد ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنی آنکھیں اس لیے بند کر لیتے ہیں تاکہ ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک دن ایسے ہی روتے ہوئے گھر آئی تھی اور ابا نے مجھے اسی طرح سے مارا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ہمت ہی نہیں ہوئی روتے ہوئے گھر آنے کی۔ اب میں گھر واپس آنے سے پہلے اپنے آنسو صاف کر لیتی ہوں اور پھر رات کے اندھیرے میں بے تحاشا روتی ہوں۔ میں حیرت و بے یقینی سے اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے رات کے اندھیرے میں کئی بار روتے دیکھا تھا اور مجھے لگا کرتا تھا کہ شاید وہ بھوک سے رو رہی ہے یا پھر تھکن کی وجہ سے، آج مجھے سمجھ آ رہا تھا
कि इसका यूं रोना बिला वजह नहीं था। अम्मा भी अक्सर इसे रोते देखती थीं, मगर मेरी बड़ी बहन को चुप नहीं करवाती थीं। आज मुझे समझ आई कि अम्मा क्यों इससे इसके रोने की वजह नहीं पूछती थीं। जैसे जैसे मुझ पर आगाही के दरवाजे खुलते जा रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। मुझे अपने घर। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।